اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم معروف فلسفی ابن سینا کی کتابوں کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جناب ابن سینا کی زندگی سے جب ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح سے پچھلی قسم میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی، تو ان کو اپنی زندگی میں سکھ، چین اور اطمینان کے لمحات بہت کم میسر آئے۔ اکثر ان کی جو زندگی تھی وہ سفر میں گزری، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، اور وہ بادشاہوں کے ڈر سے روپوش ہوتے رہے۔ تو اس طرح سے ایک خاص قسم کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اس کے علاوہ ابن سینا کی زندگی کا ایک اہم حصہ سیاست، عملی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا، جس کی نظر ہو گئی، اور اسی طرح سے انہوں نے عملی طبابت کا بھی عملی طبابت میں بھی حصہ لیا۔ ادویہ جو ہے وہ تجویز کرتے تھے، مریضوں کو وہ دیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ یہاں پر گزرا ہے۔ ان سب کے باوجود ابن سینا نے اچھی خاصی کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پہ، اور بعض لوگوں نے ان کے رسالوں اور ان کی کتابوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے، جو فگر ہے، وہ 200 کے قریب بتائی ہیں، جن میں سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ابن سینا کی کتابوں کی اہمیت آج بھی باقی ہے، آج بھی گویا یہ کتابیں تر و تازہ ہیں، اور طب اور فلسفہ کے میدان میں ان کی کتابیں آج بھی دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اہم کتاب فلسفے کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ابن سینا کی کتاب الشفا، کتاب الشفا جس کو کہا جاتا ہے، گویا فلسفے کے حوالے سے، جو فلسفہ مشاء ہے اس کے حوالے سے یہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے حکمت کے جتنے فنون ہیں ان سب پر بات کی ہے، مفصل بات کی ہے، اور قدیم یونان کے دور سے لے کر اسکندریہ کے دور میں نو افلاطونیوں کا جو نظریات ہیں، تو مختلف فلسفی موضوعات پر ان سب کے نظریات کو ٹچ کیا ہے، اور آخر میں اپنا جو نظریہ ہے، اپنی جو ایک رائے ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن سینا کی سب سے بڑی کتاب ہے یہ، اور تقریباً 18 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے، اور کتاب کے 4 حصے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے زمانے میں لگ بھگ یہی تقسیم بندی ہوتی تھی، منطق، ریاضیات، طبیعیات اور الہیات، یہ 4 حصے جو ہیں وہ کتاب کے ہیں، اور ہر فن میں ان میں سے ہر ایک علم کو مختلف فنون میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں پھر مختلف مقالات، اور ہر مقالے میں آگے مختلف فصول، اور ہر فصل میں مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب الشفا کا ایک مختصر تعارف۔ ایک اور جو کتاب ہے جناب ابن سینا کی، وہ ہے النجات کے نام سے۔ یہ تقریباً وہی کتاب الشفا کا خلاصہ آپ سمجھ لیں، وہی اس کا خلاصہ ہے۔ تو اسی حساب سے اس کے بھی 4 حصے ہیں، منطق، ریاضیات، طبیعیات اور الہیات، لہٰذا کتاب الشفا کا ہم اسے خلاصہ قرار دے سکتے ہیں۔ کتاب کا جو پورا نام ہے وہ النجات من الغرق فی بحر الضلالات، یعنی گمراہیوں کے سمندر میں غرق ہونے سے نجات۔ اس کتاب کا نام کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک اور اہم کتاب جناب ابن سینا کی، خاص طور پر جب ہم فلسفے کے حوالے سے بات کریں، وہ ہے الاشارات والتنبیہات، یا جسے اشارات و تنبیہات بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ باقی تمام کتابوں کی نسبت اس کتاب کی جو عبارت ہے، عربی عبارت ہے، وہ سلیس ہے، نسبتاً آسان ہے اور بہتر ہے عبارت۔ اس کتاب میں بھی جناب ابن سینا نے منطق، الہیات اور عرفان کے موضوع پر بات کی ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک خاصہ ہے، اور کتاب کا جو آخری حصہ ہے وہی عرفانی مباحث اور اسرار آیات پر، قرآنی آیات کے اسرار کے بیان پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ یہ کتاب اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابن سینا اپنی عمر کے آخری حصے میں عرفان کی طرف، چاہے وہ عرفان نظری ہو یا عرفان عملی ہو، اس کی طرف مائل ہوئے تھے۔ اس کتاب پر جناب فخر رازی نے شرح لکھی ہے، اور اس کے بعد جناب خواجہ نصیر الطوسی نے بھی شرح لکھی ہے، لیکن ان دو شروح میں یا ان دو حواشی میں فرق یہ ہے کہ فخر رازی کا جو
فخر رازی نے جو شرح لکھی ہے وہ زیادہ تر اشکالات پر مبنی ہے، انہوں نے اشکالات کیے ہیں، جبکہ جناب خواجہ طوسی نے ان اشکالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور ابن سینا کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ بعد میں جناب قطب الدین رازی آتے ہیں اور انہوں نے المحاکمات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں فخر رازی اور خواجہ طوسی کے درمیان اور ان کے آراء کے درمیان موازنے کی انہوں نے اور ان کے آپس میں مقایسے کی کوشش کی ہے جناب قطب الدین رازی نے۔ ابن سینا کی ایک اور کتاب الانصاف، یہ کتاب اصل میں ایک مفصل کتاب تھی، بہت طولانی کتاب تھی۔ خود ابن سینا کے بیان کے مطابق انہوں نے اس کتاب میں 18,000 علمی مسائل کے جواب دیے تھے اور 18,000 مسائل بیان کیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ جب سلطان محمود غزنوی نے اصفہان پر، ایران کے شہر اصفہان پر جب حملہ کیا تو ان کی فوج نے جو ہے یہ مختلف کتابیں بھی تاراج کی، جن میں سے یہ والی کتاب بھی تھی الانصاف، اور وہ یہ کتاب کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر یہ کتاب تقریباً ضائع ہو گئی تھی۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو دوبارہ سے شروع سے لے کر دوبارہ آخر تک لکھنے کی کوشش کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ معاصر محقق عبد الرحمن بدوی، ان کو اس کتاب کے کچھ حصے ملے ہیں اور انہوں نے وہ حصے جو ہیں چھاپ دیے ہیں اور موجود ہیں، بالکل تھوڑے سے کچھ حصے۔ ابن سینا کی ایک اور اہم کتاب عیون الحکمہ کے نام سے ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ حکمت نظری کی جو اہم 3 اقسام ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، یعنی منطق، طبیعیات اور الہیات کے مسائل مطرح کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اسے الموجز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، عیون الحکمہ کو الموجز بھی کہا جاتا ہے چونکہ انتہائی اختصار کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں۔ جناب فخر رازی نے اس کتاب کے اوپر شرح لکھی ہے جو شرح عیون الحکمہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور اہم کتاب جناب ابن سینا کی المبدأ والمعاد کے نام سے، یعنی مبدأ اور معاد کے حوالے سے، یعنی خداوند متعال کی ذات اور قیامت کے حوالے سے ایک مستقل رسالہ ہے جس میں مبدأ اور معاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جناب ابن سینا نے واجب الوجود، اس کی صفات اور خدا سے فیض کا صدور کب اور کیسے ہوا، اس کی ترتیب، اس کی کیفیت وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سے جب معاد کی بحث آئی ہے تو وہاں پر انسانی نفس کے حوالے سے، نفس کے خلود کے حوالے سے، شقاوت اور سعادت وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ابن سینا کی ایک اور اہم کتاب القانون، یہ کتاب فلسفے کے موضوع پر نہیں بلکہ طب کے موضوع پر ہے اور ابن سینا کی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں اور کئی مرتبہ یہ کتاب انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اور چھپ بھی چکی ہے۔ جدید میڈیکل کے ظہور تک، تقریباً آپ کہہ لیں 17ویں صدی تک، جو کہ ابن سینا کی زندگی کے بعد تقریباً 700 سال بنتے ہیں، یعنی 700 سالوں تک یہ کتاب میڈیکل کے میدان میں پوری دنیا میں سب سے اہم منبع اور مصدر سمجھی جاتی تھی اور یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں جب چھاپ خانہ آیا، کتابیں چھاپنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو کتاب مقدس کے بعد یہ دوسری کتاب تھی جو چھپ گئی تھی وہاں پر، اور اس کتاب میں قدیم جو طب ہے، جسے طب سنتی بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے، اس کے آراء جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور آج بھی دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں میں قدیم طب کے عنوان سے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اوپر مختلف لوگوں نے شروحات لکھی ہیں، 10 شروحات لکھی گئی ہیں، اور متعدد لوگوں نے اس کتاب کی تلخیص بھی کی ہے اور خلاصہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کی اہمیت کی درحقیقت نشانی ہے۔ یہ چند اہم کتابوں کا تعارف تھا۔ تو ابن سینا کے ان کے علاوہ بھی مختلف رسالے ہیں جو مشہور ہیں، مختلف کتابیں ہیں جو مشہور ہیں۔ مثلا ایک رسالۃ فی اقسام العلوم العقلیہ، فلسفے کی تقسیم اور فلسفے کے جو مختلف علوم ہیں ان کے تعارف کے حوالے سے۔ اسی طرح سے الرسالۃ الاضحویہ فی امر المعاد، معاد کے حوالے سے اور معاد کی حقیقت، انسانی نفس کی حقیقت، معاد جسمانی آیا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے موضوعات پر اس رسالے میں بحث کی گئی ہے۔ رسالۃ الحدود، حدود منطق کی زبان میں تعریف کو کہا جاتا ہے، لہٰذا مختلف فلسفی اصطلاحات کی وضاحت اور ان کی تعریف اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے رسالہ حی ابن یقظان کے نام سے جو ہے ایک رسالہ جو ہے وہ بھی جناب ابن سینا نے لکھا ہے، ایک رمزی داستان ہے در حقیقت،
جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک استاد کی مدد سے انسان خدا اور حقیقت کی طرف انسانی نفس کیسے سیر و سلوک کے مراحل طے کرتا ہے، اور اس کے بعد اور اس سفر کے مختلف مراحل کو، کہ انسانی نفس مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے خدا تک کیسے پہنچ پاتا ہے، کیسے حقیقت تک وہ سفر کرتا ہے، ایک داستان، رمزی داستان کی شکل میں یہ سارا سلسلہ اس رسالے کے اندر، یعنی رسالہ حی ابن یقظان کے اندر بیان کیا ہے۔ ان سب کے علاوہ موسیقی، منطق، حتیٰ تفسیر اور مختلف دینی موضوعات پر بھی ابن سینا نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، مختلف رسالے بھی ان کے موجود ہیں، جن کی تعداد جیسے پہلے بیان کیا بعض نے 200 تک لکھی ہے، جن میں سے ایک بڑی تعداد زمانے کے حوادث کے ہاتھوں ضائع ہو گئیں اور ہم تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی خاصی تعداد ابن سینا کی کتابوں کی ہم تک پہنچی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے جناب ابن سینا کے کچھ فلسفی آراء آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور جناب ابن سینا کے فلسفی آراء سے کچھ نہ کچھ آشنائی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔